کی مبارک ساعتیں آہستہ آہستہ ودا ہونے کو ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ رحمتیں جو ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمتیں باقی دنوں میں نہیں ہوں گی اور اس مہینے میں ہیں، باقی دنوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر خصوصاً اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس خاص ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ تو یہ ہم پر رب تعالیٰ کا کرم بھی ہے کہ اس نے ہمیں یہ گھڑیاں ساعتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو ان گھڑیوں کو قیمتی بنا لیتے ہیں، ان گھڑیوں کو قیمتی بناتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ عبادات کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، کہ جو احکامات ہیں کہ جو روزے میں نہیں کرنے چاہیے ان سے وہ باز رہتے ہیں، اور اپنے روزوں کو لنگڑا لولا نہیں بلکہ پورا قائم رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوش قسمتی ہیں، خوش بختی ہیں ان لوگوں کے لیے، اور وہ سعادت مند ہیں۔ اور اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان کا روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، احتساب کا یہاں پہ مطلب ہے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو کہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو رب تعالیٰ ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس کی اہمیت کو بھی جو ہے ضرور جو ہے وہ جاننا چاہیے۔ اب ماہ رمضان کے حوالے سے تو ہم کافی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان کی اہمیت اور فضیلت کو دوبارہ بیان کروں، جیسے کہ پچھلے ماہ رمضان کے حوالے سے جمعے کے اوپر جو میں کچھ احادیث بیان فرمائی تھی۔ تو اب جو ہے یہ کچھ اس ماہ رمضان کے اندر کچھ ایسے تہوار ہیں کہ جو کسی نہ کسی موقع کی وجہ سے ان کو خاصیت حاصل ہے، جیسے کہ 17 رمضان المبارک ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جس دن اسلام کی تاریخ کے اندر پہلا معرکہ حق اور باطل کے درمیان ہوا تھا، جس کو لوگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، غزوہ بدر۔ تو غزوہ بدر جو ہے یہ پہلا معرکہ ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان ہوا ہے، اور تاریخ اسلام میں یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا کہ جو خون ریز مقابلے کا پہلا مرحلہ ہے، کہ جس میں اسلام نے کفر اور شرک کے خلاف فرضیت جہاد پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا؟ دعوت اسلام کا آغاز کیا ہے۔ اور رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، آپ اہل بدر کو مسلمانوں میں کیسا سمجھتے ہیں؟ کہ جو اہل بدر میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے، کہ جو مشہور روایت تو 313 ہے، 314 بھی ملتی ہے، 317 بھی ملتی ہے، بہرحال مشہور روایت 313 ہے۔ تو یہ جو تعداد کے جو مسلمان تھے ان کو آپ مسلمانوں میں کیسا سمجھتے ہیں کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیسا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب مسلمانوں سے میں ان کو افضل سمجھتا ہوں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرشتوں میں سے جو فرشتے بدر میں ان کی مدد کے لیے حاضر ہوئے تھے، وہ فرشتوں کا بھی مقام اور مرتبہ ایسے ہی بلند اور اونچا ہے باقی ملائکہ کے اندر، کہ جو فرشتے وہاں پہ حاضر ہوئے تھے ان کا بھی مقام اور مرتبہ ملائکہ کے اندر اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر، ایسے ہی 20 رمضان المبارک جو ہے یہ یوم فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ اس دن فتح مکہ ہوا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن
جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرکین نے کعبہ مقدسہ کے گرد کیا کیا ہوا تھا؟ 360 بتوں کو نصب کیا ہوا تھا، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر اس کو مضبوط کر لیا تھا، ان بتوں کو جوڑ کر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ داخل ہوئے تو آپ اپنے دستے مبارک سے ایک جو آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ علیہ السلام یہ آیت پڑھتے تھے اور اشارہ فرماتے تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے کہ جس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل کو تو جانا ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جھوٹ کی مثال لے لیں کہ ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی ہزار جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کا بھی پردہ ایک نہ ایک دن فاش ہو ہی جاتا ہے۔ تو جو باطل ہے اس نے بھی ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، اس کی عمر لمبی ہو سکتی ہے لیکن اس نے جانا ہی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ نیچے گر جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی جو غزوہ بدر تھا 17 رمضان المبارک کو جو پیش آیا، اس کے اندر اگر اس کی ہسٹری اور تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر جب یہ واقع ہوا تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام 27 صفر کو جب آپ مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور یہ ہجرت کا پہلا سال تھا اور نبوت کا 14واں سال تھا، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو مدینہ جو ہے ایک ریاست کی شکل قائم کر چکا تھا۔ وہاں پہ مسلمان زیادہ تر لوگ ہو چکے تھے، انصار اور مہاجرین، جو مہاجر جو ساتھ گئے تھے اور جو انصار جو وہاں پہ موجود تھے، تو وہ ایک ریاست کی جو ایک شکل قائم ہو چکی تھی۔ تو اب قریش کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا جو مکہ میں تھے کہ اگر یہ ایسے ہی ریاست رہی تو ہمارا ایک دن نام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف پھر ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا، اور پھر کیا کیا، ابو سفیان کو بھیجا، اور ابو سفیان جو تقریباً 40 بندوں کا ایک لشکر تھا، وہ شام سے واپس لوٹ رہا تھا، تو انہوں نے مکہ کے اندر یہ کہہ دیا کہ اب ہمارے اوپر جنگ ضروری ہو چکی ہے کہ اب ہم مدینہ والوں کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو لہذا ہر گھر والوں کی عورتوں نے اپنے زیور پیش کر دیے کہ ان زیوروں کے ذریعے یہ کفار کیا کر سکیں، ہتھیار خرید سکیں، تلواریں خرید سکیں، ڈھالیں خرید سکیں، سواریاں خرید سکیں۔ تو انہوں نے ہر ایک نے اپنے زیور پیش کر دیے۔ اب وہ زیور ان سے جو ہتھیار جو لیے گئے، اور پھر ابو سفیان جب وہ واپس آیا، وہ بہت چلاک تھا، جس کو داحیۃ العرب کہا جاتا تھا، عرب کے اندر داحیۃ العرب۔ تو جب وہ آیا تو جب شام سے واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں مدینہ بھی پڑتا تھا، اور اب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ چکی تھی کہ کفار مکہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہتھیار بھی جو ہے وہ منگوایا ہے ابو سفیان کے ذریعے سے کہ وہ شام سے لے کر آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ تو قافلہ جب شام سے واپس آیا تو جب خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کو روکنے کے لیے مسجد کے اندر ایک کمیٹی بلا لی کہ اب کیا کیا جانا چاہیے، کہ وہ صاحب ظاہر ابو سفیان اب اس راستے سے بھی گزرے گا، تو کیوں نہ اس کے قافلے کو روکا جائے اور ان کے ہتھیاروں کو ضبط کر لیا جائے، کیونکہ یہی ہتھیار کل پھر ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔
اور ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور اس کے لیے ٹائم بھی بہت کم ہے، ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ اب وہاں پہ جو صحابہ کرام موجود تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فی الفور خبر ان لوگوں کو سنائی اور کہا کہ جو 3 میل کے اندر اندر جو لوگ ہیں وہ اپنی سواریاں لے سکتے ہیں، جو 3 میل سے زیادہ کا جن کو سفر پڑتا ہے وہ اپنی سواریوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ وہ 40 کا ایک لشکر ہے جن کے لیے اتنی شاید مشکل پیش نہیں ہوگی کہ وہ 40 آدمی ہیں، تو لہٰذا ہمیں پاس جتنی اب سواریاں موجود ہیں انہی کے بل بوتے پر یا جو بھی ہتھیار ہیں ان کے ہی بھروسے پر ہم ان پر کیا ہے ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور ان سے وہ ہتھیار لے لیتے ہیں۔ اب جب مسجد والوں سے جب فرمایا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت 86 مہاجرین تھے اور تقریباً 64 اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور باقی زیادہ تر خزرج تھے۔ تو ان کے اندر جو تھے 2 گھوڑ سوار بھی تھے اور 60 یا ایک روایت کے اندر 70 بھی آتا ہے کہ 60 یا 70 ان کے پاس اونٹ موجود تھے، اور وہ جو 313 کا جو تقریباً لشکر تھا جب چلتا تھا تو ایک سواری کے اوپر 3 آدمی سوار ہوتے تھے۔ صاف ظاہر ہے جب 60 یا 70 اونٹ ہوں تو پھر 3 ہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت علی شیر خدا اور ایک اور صحابی کے ساتھ آپ ایک اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے اور راستے کے اندر اپنی باری کے اوپر سوار ہوتے تھے اور پھر پیدل چلتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے 3 ہو کر آپ سواری جو ہے اس پر کرتے رہے۔ تو راستے میں چلنے سے پہلے حضرت عثمان شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساتھ نہ آنے دیا، اس لیے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کافی بیمار تھی، علیل تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کو چچک کی ایک بیماری تھی، چچک نکلا ہوا تھا، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سارے جسم کے اوپر آبلے بن جاتے ہیں۔ تو کافی بیمار تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساتھ آنے سے منع فرما دیا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ انہی کی کیا کریں، خاطر تواضع کریں، ان کا خیال رکھیں، یہی آپ کے لیے جہاد ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان وجوہات کی بنا پر ساتھ آنے سے منع فرما دیا۔ تو اب جو ہے وہ ابو سفیان جو آ رہا تھا تو اس کو بھی خبر مل گئی کہ مدینہ والوں کو خبر پہنچ چکی ہے کہ ہمارا قافلہ یہاں سے گزرے گا اور ہمارے پاس ہتھیار ہیں۔ اب اس نے کہا اس کو کنفرم کرنے کے لیے، راستے میں جو مدینے کا ایک راستہ پڑتا تھا وہاں پہ اس نے دیکھا اور تلاش کیا کہ کہیں اگر اونٹوں کی لید کہیں پڑی ہو، تو اس نے اونٹوں کی لید کو تلاش کیا اور ایک لید کو اٹھا کر اس نے اس کو توڑا، تو توڑا اس میں سے کھجور کی ایک گٹھلی نکلی، اور اس نے وہ کھجور کی گٹھلی سے اندازہ لگا کے کہ یہ مدینہ کی کھجوریں ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا، اس نے یہ گیس کر لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا لشکر لے کر نکل پڑے ہیں، لشکر لے کر نکل پڑے۔ اس طرح کی ان کی صاف ظاہر ہے وہ پھر اپنے زمانے کے مطابق اپنے ماہر ہوتے تھے، پیش گوئیاں کر لیتے تھے۔ تو پھر اس نے اپنا راستے کو جو ہے وہ اس نے بدل لیا کہ جس راستے سے اس نے گزرنا تھا اس نے اپنے راستے کو بدل کر یمبو والی سائڈ سے لے کر اپنے لشکر کو بحیرہ احمر کی طرف سے وہ نکل پڑا اور بہت لمبا چکر کاٹ کر پھر وہ واپس اس راستے سے جو ہے نکلا ہوا۔ تو اب اس جب وہ خبر جو ہے قریش والوں کو بھی پہنچ چکی تھی اور وہ بھی ابو جہل جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر تیار کر کے وہ نکل پڑا، اور جو بنو عباس والے تھے وہ بھی صاف ظاہر مکہ میں رہتے تھے۔ اب ان کے بارے میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ ابھی مسلمان ہوئے تھے اور ابھی کچھ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔
ان کے اپنے خاندان کے اندر بھی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندر سے مسلمان ہو چکے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان اندر سے ہو چکے تھے، لیکن اب جو کفار مکہ تھے ان کی باتوں کے اندر آ کر اور انہوں نے اتنا ان کو ابھارا تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن وہ اندر سے مسلمان ہو چکے. صاحبزادوں نے اتنا برانگیختہ کیا کہ ان کی مجبوری بن گئی ان کے ساتھ چلنے کی، تو وہ چل پڑے. اور حکیم بن حزام جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں. تو جب ابو جہل لشکر لے کے نکلا، روایات میں آتا ہے کہ وہ 1000 کا لشکر تھا، تقریباً 1000 کا لشکر تھا، اور ان کے پاس 100 گھوڑ سوار تھے. اب ادھر اندازہ لگائیں کہ جہاں 313 مسلمان ہو اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہو، ایک طرف 100 گھوڑے ہوں اور دوسری طرف صرف 2 گھوڑے ہوں، اور ایک طرف 700 اونٹ ہوں، 700 اونٹ ہوں، اور دوسری طرف 70 یا صرف 60 اونٹ ہوں، تو اب ان کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ لیکن یہ صرف قوت ایمانی تھا، یہ جذبہ ایمانی تھا، اور اس بات پر یقین تھا کہ اس مارکے کے ذریعے ہم کفار مکہ کو دکھا دیں گے کہ رب تعالیٰ کی مدد اور نصرت جب ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، کہ جن کی مدد کے لیے فرشتے بھی آسمان سے نازل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن کے اندر آیتیں آتی ہیں اس کی کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرمایا ان کی مدد کے لیے. تو حکیم بن حزام جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ابو جہل کو روکا، اس کو بڑا سمجھایا کہ تو کس لیے نکل رہا ہے، تیرے لوگ مارے جائیں گے. وہ مسلمان ہیں، وہ ان کے اندر ایمانی جذبہ ہے، قوت ہے. وہ جب 313 ہو کر نہیں ڈر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ کس لیے نکلے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کتنا بڑا لشکر ہے؟ تو اپنے بندوں کو کیوں خطرے میں ڈال رہا ہے، کیوں جانی نقصان کرنا چاہتا ہے؟ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم اب آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب ہم وہاں پہ جائیں گے، بدر کے مقام تک پہنچیں گے. اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے ہم وہاں پہ اپنی محفل سے جائیں گے، رقص کریں گے، شرابیں پیئیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے، لیکن بدر کے مقام تک جا کر پھر ہی واپس آئیں گے. اور اس طرح اس نے اپنے لوگوں کو جو ہے ان کا ذہن سازی کی ہوئی تھی اور لوگوں کو سمجھایا ہوا تھا. اور اس طرح سمجھا کر جب وہ گیا تو ابو جہل نے پھر نہ سنی، اور وہ اپنے لشکر کو لے کر اس مقام بدر کی طرف چل پڑا. اور پھر کیا ہوا کہ جب میدان میں جب پہنچے، ادھر سے مسلمانوں کا بھی لشکر پہنچ چکا، تو جنگ ہوئی اور دیکھا پھر کفار نے کہ کیسے رب تعالی نے اپنے مسلمانوں کی جو ہے مدد فرمائی. اور اس رات کو، اچھا وہ شب جمعہ کی رات تھی جو 17 رمضان مبارک دن کو غزوہ تھا، جنگ تھی، شام جو تھی وہ شب جمعہ تھی اور 17 رمضان مبارک. اور اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ اے رب تعالیٰ، اگر تو اس مسلمانوں کی جماعت کو بھی ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکے گا تو کل تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ جماعت جو مسلمانوں کی تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو رب تعالیٰ نے پھر ان کی ایسی مدد فرمائی کہ آپ آج تک پوری دنیا کے اندر اگر کوئی غزوہ، کوئی جنگ، کوئی حق و باطل کے درمیان یا اس قوت ایمانی کے ساتھ اگر کوئی جنگ لڑی گئی ہے تو وہ غزوہ بدر ہے. اور مارکٹ کا جو اختتام ہوا وہ ابو جہل اور کئی کفار کے خاتمے پر ہوا کہ کئی کفار اس کے اندر جو ہے وہ قتل ہوئے، اور مسلمانوں کے صرف 14 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. مسلمانوں کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، اور ان کے روایات کے مطابق 70 جو ہے لوگ جو ہے وہ قتل کیے گئے، اور اتنے ہی جو ہے وہ ہاتھ آ گئے اور ان کو قیدی بنا لیا گیا.
اب کفار مکہ کے قیدیوں سے انہوں نے کیا کیا؟ 4000 درہم وصول کر کے پھر ان کو رہا کیا گیا. اور پھر ساتھ یہ بھی ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح نصرت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو اہل مدینہ سے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. یعنی ابھی کچھ رہتے بھی تھے تو انہوں نے اس غزوہ کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. صاف ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو تو لوگ مانتے تو ہیں لیکن ایکسیپٹ نہیں کر پاتے معاشرے کے اندر پریکٹیکلی. اور جب کوئی اس طرح کا کوئی شے اگر واقعہ ہو جائے تو پھر ان کو کوئی جھجک یا کوئی ہیزیٹیشن نہیں رہتی. اب یہاں پہ آپ یورپ کے ماحول کے اندر دیکھ لیں کہ کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین ہی دیکھ لیں کہ وہ اسلام سے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو مانتے بھی ہیں کہ بالکل یہ اچھا ہے, یہ ان کے اندر یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہیں. کافی چیزیں کے اندر وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, لیکن صرف کچھ چند چیزوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے رہتے ہیں. ایک تو کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کی وہ صاف ظاہر ایکسپلینیشن چاہتے ہیں, اور دوسرے اگر وہ بالکل کلیئرفائی بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے معاشرے کی وجہ سے, دوست احباب کی وجہ سے اور اپنے خاندان کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اسلام کو. کل کو ہمارے دوست کیا کہیں گے؟ تو جب یہ غزوہ بدر ہوا, اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح ہو گئی کہ اتنا چھوٹا لشکر 1000 کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور اتنے لوگوں کو قیدی بھی کر سکتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو جب ان کے اندر یہ بات واضح ہوئی اور یہ پھیلی تو کئی لوگوں نے پھر اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمانوں نے مجموعی طور پر 70 کو ہی قتل کیا اور 70 کے قریب ہی ان کو قیدی بنا لیا گیا. اب اس کے اندر ایک جو بات جو اس کے نتائج ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کئی قیدیوں کو اس بات پہ رہا کیا گیا کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ جو اس کو دے کر اپنی رہائی لے سکیں, ان کو کہا گیا کہ وہ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. اگر وہ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے تو پھر اس کے بدلے میں ان کو رہا کر دیا جائے گا. اب دیکھیں اس سے بھی یہ بھی معلوم ہو, اور ہمارے کئی لوگ یہاں بلکہ پاکستان میں بھی کچھ تنگ نظر کے لوگ ہوتے ہیں جو تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں, اسکول ایجوکیشن کے بھی خلاف ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انگریزوں کی تعلیم ان کو دلوانی ہے یا کیا ہم ان کو انگریزوں سے تعلیم دلوائیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں انہی تنگ نظری کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم کئی لوگوں کو اپنا اسلام ہی واضح نہیں کر پاتے کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. سب سے جو مین بیریئر ہے آپ لوگوں کا اور غیر مسلموں کا وہ زبان ہے. زبان ہی نہیں سیکھ لی ہم نے, ویسے نہیں سیکھ لی ہے کہ چاؤ بونجورنو, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, میں ٹھیک ہوں, بس کام چلانا ہے تو کسی کی ہیلپ لینی ہے. 20 سال 25 سال میں فرانس میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو زبان نہیں آتی, سیکھنا نہیں چاہتے. بھئی آپ کو اگر نفرت ہی ہے تو پھر نفرت کس شے کی ہے؟ آپ اس کمیونٹی میں رہ رہے ہیں, آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں اور اسی کی چیزوں کو نہیں سیکھیں گے. دیکھیں یہ ایک علم ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی علم دنیا کے اندر, کوئی بھی کسی بھی شے کا علم ہے وہ مسلمانوں کی گم شدہ میراث ہے. مسلمانوں کی گم شدہ میراث علم. اب علم یہ نہیں کہا گیا کہ علم صرف قرآن کا, یہ علم صرف حدیث کا, یہ علم صرف فقہ کا یا اصول فقہ کا یا منطق کا یا فلسفہ کا, نہیں. کوئی بھی علم ہو وہ اس مسلمانوں کی گم شدہ میراث ہے. وہ آپ کے اندر شعور پیدا کرتا ہے, آپ کی تنگ نظری کو دور کرتا ہے, وسعت ذہنی آپ کو دیتا ہے. اور یقین مانیے کہ زبان سیکھنے کے بعد کئی چیزیں آپ کے اوپر واضح ہو جاتی ہیں. آپ ان کی کلچر کو سیکھتے ہیں, آپ ان کے ٹریڈیشن کو سیکھتے ہیں. جب تک آپ ان کے کلچر کو نہیں سمجھیں گے, ان کی تہذیب کو نہیں سیکھیں گے, ثقافت کو آپ کو پتہ نہیں ہوگا, تو آپ ان سے کیسے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ آپ کو متاثر کر رہا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے وہ آپ کو متاثر کر لے گا کیونکہ آپ کے پاس
وہ بیریئر لگا ہوا ہے جس سے آپ آگے جا ہی نہیں سکتے، بند ہے بس، زبان ختم۔ تو یہ ہماری یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم زبان سیکھیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں اور اپنے اسلام کو واضح کریں، اپنی تعلیمات کو واضح کریں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی مسلمانوں والی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں تو بالکل پلیٹ صاف کرتے ہیں، کیا یہ ہماری روایت نہیں ہے؟ ہم کھائیں گے تو بچا دیں گے، پانی پئیں گے، جوس پئیں گے، کوکا پئیں گے تو بچا دیں گے، اور یہ ہماری تہذیب بن چکی ہے۔ اس کو ہم اپنا بڑا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک عزت ہے کہ دیکھیں اس نے اتنا اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ اس نے وہ مشروب یا کھانے والی چیز بچا دی ہے۔ اور یہ ان کا طریقہ دیکھیں، یہ اتنا جتنا کھانا ہوگا اتنا ڈالیں گے، سارا نہیں ڈالیں گے، اور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم سارا ہی ڈالیں، چاہے بعد میں وہ بچ بھی جائے تو کوئی نہیں، وہ ضائع ہو جائے گا۔ میں نے خود یورپین لوگوں کو دیکھا ہے کہ چاول کا ایک دانہ بھی نیچے گرتا ہے اس کو بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، کہ وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور یہ کس کی، یہ وطیرہ، یہ تہذیب، یہ ثقافت، یہ چیزیں کس کی ہیں؟ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ایک میرا دوست ہے، وہ پی ایچ ڈی کرنے آیا تھا، تو اس نے ایک اسپین کی ایک عورت سے اس کی بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے تم اسپینش سکھا دو، اس کے بدلے میں تمہیں دوپہر کا کھانا کھلایا تھا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو وہ دوپہر کا اس کو کھانا کھلاتا تھا، وہ اس کو زبان سکھاتی تھی۔ زبان سیکھنے کے اندر اس نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کے اندر یہ جو مینارٹیز ہیں، ایتھیکیٹس ہیں، منیرے، میرے خیال میں اٹالی میں کہتے ہیں منیرے، تو یہ جو آپ کے اندر اخلاقیات ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے کسی نہ کسی کی تعلیمات ہوتی ہیں جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے باقی کا مجھے نہیں پتا، لیکن اس کا ایکسپیرینس ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا ایک بندہ ہے وہ کون سا مذہب رکھتا ہے، لیکن ہم ابن عربی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، ابن عربی کی تعلیمات۔ اب اس دوست نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ اس نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ مسلمان تھا، لیکن ہمیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ مسلمان ابن عربی ایک بہت بڑا صوفی کہ جس کی تعلیمات کو، یہ تصوف کو بہت مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مذہب اسلام کو سائڈ پہ رکھ لو، اس کا اس سے کوئی تعلق ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اجاگر کرنی ہے، آپ نے پیدا کرنی ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے بول چال کے ذریعے سے، اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے، اپنے لین دین کے ذریعے سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ تو ٹائم بہت کم ہے کہ اس کے اوپر تو جتنا بھی بولا جائے اتنا کم ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کے صدقے میں اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات کے اندر سنوارنے کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔